آج ہم سیکھیں گے ڈرا کالم گراف۔ کالم گراف کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم اس بلڈنگ کی مثال لیتے ہیں۔ اگر اس بلڈنگ کو دیکھیں تو اس میں اس طرح کے لمبے لمبے پلرز بنے ہوئے ہیں جن کو کالم بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے پلرز کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کالم بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پکچر سے ہمیں واضح ہوا کہ کالم گراف کیا ہے؟ یہ ہے ورٹیکل بار گراف۔ ورٹیکل بار گراف کو کالم گراف بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل کالم جیسی ہوتی ہے۔ کالم گراف یا ورٹیکل بار گراف ڈرا کرنے کے لیے ہم ایک مثال کی مدد لیتے ہیں۔ The chart below shows different items students brought to a party۔ یہ نیچے ایک چارٹ ہے جس کے اندر دکھایا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس، اگر ایک پارٹی ہے اسٹوڈنٹس کی تو اس میں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ کیا کیا چیزیں لے کے آئے ہیں۔ جیسے کچھ ڈرنکس، پانی وغیرہ لے آئے ہیں، تو وہ کتنے اسٹوڈنٹس لائے ہیں؟ 3 اسٹوڈنٹس ڈرنکس لے آئے ہیں، پلیٹس لے آئے ہیں 6 اسٹوڈنٹس، اور فوڈ لے آئے ہیں 5 اسٹوڈنٹس۔ تو کالم گراف کو ہم کس پہ ڈرا کریں گے؟ اس کو ڈرا کرنے کے لیے ہم اس طرح کے ایک اسکوائر گرڈ لے لیتے ہیں۔ اس اسکوائر گرڈ کے اوپر کیونکہ کالم گراف ڈرا کرنا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ورٹیکل لائن کے اوپر ہم نے نمبرز کو لکھنا ہے، یہاں ورٹیکلی نمبرز کو لکھنا ہے، اور جو ہاریزونٹل لائن ہے اس کے اوپر ہم نے نام لکھنے ہیں چیزوں کے۔ نمبرز لکھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ اس میں سب سے چھوٹا نمبر کون سا ہے؟ 3 سب سے چھوٹا نمبر ہے اور سب سے بڑا نمبر ہے 6۔ تو ہم یہاں 1 سے لکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ فرسٹ یونٹ کو ہم کہیں گے 1، اسی طرح سیکنڈ یونٹ ہوگا 2، تھرڈ یونٹ ہوگا 3۔ سوری، وہ اسکوائر گرڈ کافی بڑا تھا، اس پہ پورا نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو چینج کر دیا۔ تو ہم لکھ رہے تھے 1 2 3، نیکسٹ آئے گا 4، اسی طرح سے یہ بن جائے گا 5، اور نیکسٹ ہوگا 6، اور یہاں پہ لاسٹ میں ہم نے لکھا 7۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کا اسکوائر گریڈ ہوگا اس کا جو سب سے بڑا نمبر ہے، جیسے یہاں پہ 7 ہے، وہ یہاں پہ دیے ہوئے نمبرز میں سے سب سے بڑا نمبر کے یا تو برابر ہونا چاہیے یا اس سے بڑا ہونا چاہیے۔ اس میں ہمارے پاس سب سے بڑا نمبر 6 ہے، تو یہاں پہ 6 اور اس کے بعد یہ نمبر بڑا ہے، تو بس ٹھیک ہے۔ اب ہم ڈرا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈرنکس کو ہم ڈرا کرتے ہیں۔ تو اب ہاریزونٹل لائن کے اوپر ہم نام لکھتے ہیں ڈرنکس، پلیٹس اور فوڈ۔ تو اب سب سے پہلے دیکھیں گے ڈرنکس کتنے لوگ لے آئے؟ 3 اسٹوڈنٹس۔ تو ڈرنکس کے آگے ہم نے کہاں تک جانا ہے؟ 3 تک جانا ہے۔ تو یہاں سے ڈرنکس کے ارد گرد ہم بلاک بنا دیں گے اس طرح سے، اور اس کی ہائٹ کہاں تک ہوگی؟ اونچائی 3 تک ہوگی۔ اس کو ہم کلر کر دیتے ہیں اورنج۔ نیکسٹ ہے پلیٹس۔ تو پلیٹس کتنے لوگ لے کے آئے ہیں؟ 6۔ تو پلیٹس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے؟ 6 تک ہونی چاہیے۔ تو پلیٹس کے ارد گرد اس طرح سے ہم نے بلاک بنا دینی ہے، اور اس کو یہاں پہ اس طرح سے 6 تک اس کی ہائٹ ہو جائے گی۔ تو پلیٹس کے ہم بلو کلر کر دیتے ہیں۔ یہ پلیٹس کے اوپر ہمارے پاس بلاک آ گئی، اور یہ کتنا شو کر رہا ہے؟ 6 لوگ ہیں جو پلیٹس لے کے آئے ہیں۔ اب لاسٹ میں ہے فوڈ۔ فوڈ کتنے لوگ لے کے آئے؟ 5۔ تو فوڈ کی ہائٹ 5 تک ہوگی۔ تو ہم فوڈ کے ارد گرد بھی اس طرح سے بلاک ڈرا کرتے ہیں، اور کہاں تک ہونی چاہیے؟ 5 تک اس کی ہائٹ ہونی چاہیے۔ تو فوڈ کے لیے ہم پنک کلر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ورٹیکل بار گراف یا بلاک گراف ڈرا کر لیا، کالم گراف ڈرا کر لیا۔ ورٹیکل بار گراف کو کالم گراف بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی شکل کالم جیسی ہوتی ہے۔ اب اس گراف کو دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ سب سے کم کون سی چیز لے کے آئے تھے؟ اسٹوڈنٹ سب سے کم ڈرنکس لے کے آئے تھے، کیونکہ ڈرنک کا جو گراف ہے اس کی ہائٹ سب سے چھوٹی ہے۔ اور سب سے زیادہ کیا چیز لے کے آئے تھے؟ تو وہ پلیٹ سب سے زیادہ لے کے آئے تھے کیونکہ اس کی ہائٹ سب سے زیادہ ہے۔ تو اس طرح سے ہم کالم گراف کو ڈرا کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا ڈرا کالم گراف۔